السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ جے یو آئی نے اپنے 4 اہم رہنماؤں کے ساتھ اپنے راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، اسی کے ساتھ ساتھ مولانا گل نصیب خان اور شجاع الملک کو پارٹی سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو نظم و ضبط کمیٹی بنائی گئی تھی جے یو آئی کی طرف سے، اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ مولانا حالجوی کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند ہی روز کے اندر اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ وابستگی کے باوجود پارٹی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ جن حالات سے اس وقت پاکستان کے اندر حکومت مخالف اور اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاسی جماعتیں جس دور سے گزر رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر درار ڈالنے کے حوالے سے جے یو آئی کی قیادت نے یہ انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے، اور ایک بڑے عرصے تک ساتھ رہنے والے مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، جو ملک کے قومی سیاسی منظرنامے پر ہمیشہ ہمیں مرکزی دائرے میں نظر آئے تھے، ان کو فارغ کرنے کا یہ انتہائی مشکل کام تھا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے انتہائی جرأت مندانہ اقدام ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جب پاکستان کی آئین کی بالادستی کے حوالے سے اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کر پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد بنایا، اور اس تحریک کے نتیجے میں جب حکومت کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کیونکہ اپنے خمیر میں، اپنے روح میں اتنی جمہوری تو وہ ہے نہیں، اس کے نتیجے میں اس نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور تینوں بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے۔ لیکن جے یو آئی نے بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا، سخت فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کر کے انہوں نے باقی جو رہنما جن سے حکومت کے لوگ یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رابطے میں بھی ہوں گے، ان سب کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر ان حالات میں کوئی بھی رہنما، پارٹی کا کوئی بھی کارکن، کوئی بھی ضلع سطح کا رہنما، کوئی بھی صوبائی سطح کا رہنما یا کوئی بھی مرکزی سطح کا رہنما اس طرح کی کوئی غلطی کرے گا، مولانا فضل الرحمان کے اوپر مولانا شیرانی نے تو اتنے الزامات لگائے، انہوں نے ان کو جھوٹا تک قرار دے دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک قیادت کے اوپر جب اس طرح کے الزامات اگر پارٹی کے اجلاسوں کے اندر لگیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں اور بات وہیں رہتی ہے۔ لیکن آپ جب اس طرح کی باتیں میڈیا پر آ کر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی قیادت کو بے عزت کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور اپنے مخالفوں کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو بنیاد بنا کر آپ کی ہی قیادت کے خلاف باتیں کریں۔ تو جے یو آئی نے تو یہ بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی دراڑیں ڈالنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیر صاحب پگاڑا کے ایک نمائندے درانی صاحب، جو ماضی میں مشرف دور میں وزیر اطلاعات بھی رہے، اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریبی جانے جاتے ہیں، انہوں نے خود شہباز شریف سے ملاقات کرنے سے پہلے خود یہ میڈیا میں خبر لیک کی کہ وہ پیر صاحب پگاڑا کا پیغام لے کر شہباز شریف کے پاس جا رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پیر صاحب پگاڑا واضح طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اتحادی ہیں، ان کا حصہ ہیں۔ موجودہ پیر پگاڑا کے والد محترم تو ببانگ دہل یہ کہا کرتے تھے کہ وہ ہیں ہی ان کا حصہ۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اصل میں درانی صاحب جو ہیں وہ پیغام لے کر گئے تھے پیر پگاڑا کا، یا پیر پگاڑا کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو وہ پیغام لے کر گئے۔ لیکن اگر اس طرح کی پیغام رسانی کرنی بھی ہوتی ہے تو جن کے پاس آپ پیغام لے کر جا رہے ہوتے ہیں ان کی عزت کا بھی خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں کیا گیا، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ مسلم لیگ نون کے اندر
جو باقی نون لیگ کے رہنما ہیں، خود مریم نواز ہیں یا ان کے نیریٹو کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، خود میاں نواز شریف ہیں، تاکہ ان کو بھی یہ پیغام پہنچے یا یہ تاثر دیا جائے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور اس حوالے سے وہ اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کرتے۔ یہ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک تیر نشانے پر لگایا تھا انہوں نے، تاکہ گھر کے اندر یہ پھوٹ ڈالی جائے۔ میاں شہباز شریف نے درانی صاحب کو کیا کہا اس بارے میں ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن یہ طے ہے کہ یہ ساری صورتحال پیدا کی گئی تاکہ مسلم لیگ نون کے اندر گھر سے ہی درار ڈالی جائے، تاکہ یہ لوگ آپس میں تقسیم ہوں اور وہ جو نیریٹو میاں نواز شریف نے دیا ہے وہ نیریٹو کمزور ہو جائے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے موقف پر ہمیں ڈٹے نظر آتے ہیں، اپنے موقف پر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس حد تک کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں ووٹ پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے لگواتے ہیں، حالانکہ ووٹ کو عزت دو سے ووٹ پر ڈاکہ نامنظور کا نعرہ اس سے زیادہ سخت ہے، اور یہی سبب ہے کہ وہ اپنی بات پر بالکل کلیئر نظر آتے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد آصف علی زرداری کے جو گڈ بک میں لوگ ہیں ان کی جانب سے اب اس طرح کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا جائے، اور اسی طرح اس سے پہلے ضمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں حصہ لیا جائے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ خود بلاول بھٹو زرداری کو اپنے والد سے الگ کرنے کے حوالے سے بڑا چڑھا کر خبریں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جائے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیا جائے، لیکن یہ اس لیے چاہتی ہے کہ تاکہ جو اپر ہاؤس ہے اس میں ان انتخابات کے اندر اپنی اکثریت حاصل نہ بھی ہو، لیکن کوشش کی جائے کہ جتنی زیادہ نشستیں لی جا سکتی ہیں وہ لے لی جائیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر اب ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں جماعتوں کے اندر دراڑیں ڈالنے کے حوالے سے جو کوششیں شروع ہو گئی ہیں اس میں ان جماعتوں کے اہم جو لوگ ہیں، اہم رہنما ہیں، وہ خود اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری ہیں، مریم نواز ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ خود پی ڈی ایم کا امتحان ہے۔ 27 دسمبر کو پی ڈی ایم کی تمام قیادت جو ہے وہ لاڑکانہ جا رہی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کرے گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں بھی اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ یہی سبب تھا کہ آج پی ڈی ایم کے سیکریٹری جنرل شاہد خاقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے گزشتہ رات مریم نواز نے بھی بات چیت کی ہے۔ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان مسلسل رابطے میں ہیں۔ تو یہ صورتحال جو بنتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی یہ کوشش ہے، خود مولانا فضل الرحمان کی، میاں نواز شریف کی، کہ ہر صورت میں پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلا جائے، اور اگر پیپلز پارٹی کی جو مجبوریاں ہیں ان کو کنسیڈر بھی کیا جائے تاکہ اس اتحاد کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ یہی سبب ہے کہ اگر یہ تمام جماعتیں ایک ساتھ چلتی ہیں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کا خیال رکھتے ہوئے بھی چلتی ہیں، تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے کوئی اچھے نتائج آ جائیں، اور جو انہوں نے خود اپنی منزل طے کر لیے اس پر چلیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ زیادہ جو ہے وہ یقینی نہیں، لیکن کچھ غیر واضح ضرور ہے۔ لیکن جے یو آئی نے بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا اور ان تمام پارٹی کے دیگر لوگوں کو بھی پیغام دے دیا کہ ان حالات میں اگر کسی نے بھی اس طرح کی کوئی کوشش کی، کوئی جرت کی، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہی کام ملک کے اندر جو دیگر اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں یا چھوٹی جماعتیں، ان سب کو ایسا کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہ کیا تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مولانا شیرانی کے چلے جانے سے، حافظ حسین احمد کے چلے جانے سے یا 2 اور رہنماؤں کے چلے جانے سے جے یو آئی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک بڑی اکثریت قیادت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور یہی سبب ہے کہ نون لیگ کے اندر
بیانیہ بکے گا تو میاں نواز شریف کا چلے گا، بیانیہ چلے گا تو مریم نواز کا چلے گا، پیپلز پارٹی کے اندر بات چلے گی تو بلاول بھٹو زرداری کی چلے گی۔ سودے بازی ضرور آصف زرداری کریں گے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ اس حوالے سے سب پر باری بھی ہوتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا بکے گا۔ اور یہی سبب تھا کہ ان 2.5-3 سالوں کے اندر انہوں نے نہ صرف گرو کیا بلکہ پارٹی کی شکل بھی، سیاسی شکل ضرور انہوں نے تبدیل کر دی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔